صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کوہنور دانش ہے اور میں 11ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ آج مجھے جس موضوع پر نقطۂ کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ذرہ آفتاب کو حیران کیے ہوئے۔ میں پاکستان، وہ پاکستان جو اپنی تکمیل سے پہلے پیروں میں غلامی کی زنجیریں، ہاتھوں میں مظلومیت کی ہتھکڑیاں اور گردن میں رسم ظلم و جبر و تشدد پہنے ہندوستان کی گلیوں میں پڑا تھا۔ یہ بات ہے 19 کی دہائی کی کہ ابھی پاکستان مورد وجود میں آیا نہ تھا، مسلمانوں کو آزادی ملی نہ تھی کہ ہر جانب رسم ظلم و جبر و زیادتی کا سما، تو کہیں بچے اٹھائے ہوئے جنازے وہاں، یہ مسلمان ہے اسے قتل کر دو، یہ رواج عام تھا۔ ڈر ڈر کے جینا یہی تو نظام تھا۔ آزادی کے لیے آواز بچوں کو یتیم کیا گیا، عریضائی بوڑھوں نے اپنے کمزور کاندھوں پر کئی بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں کہ ایسے میں تاریخ تکتی تھی راہ ایک ایسے شخص کی جو انصاف دلائے گا، ان ظالم جابر جھوٹے لوگوں سے ہم کو نجات دلائے گا۔ کہ ایسے میں چراغ امید بشر نے سمتے مغرب دیکھا تو مشرق کا ایک ایسا سورج طلوع ہوا جو دین محمدی کا سپاہی بن کر نعرہ تکبیر بلند کر حق و صداقت کی شمشیر لیے ظلم کی زنجیروں کو کاٹنے آیا، پیغام آزادی دینے آیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جہد مسلسل کی داستان نگار وطن کی سلامتی کا عنوان بن گئی اور دنیا میں نئی اسلامی سلطنت پاکستان بن گئی۔ 27 رمضان المبارک کی رات امت محمدی کو قرآن کا تحفہ دینے والے اس پاک پروردگار نے 27 رمضان المبارک کے دن امت مسلمہ کو پاکستان کا تحفہ عطا کر دیا کہ اب اقبال کے خواب کو پورا کیے ہوئے مسلمان کھڑے ہیں قربانیاں دیے ہوئے۔ اے قائد تو نے کر دکھایا کام وہ جس سے ذرہ آفتاب کو حیران کیے ہوئے، ذرہ آفتاب کو حیران کیے ہوئے۔ علی وقار تھے میری آنکھوں کے سامنے بہادر نوجوان ٹیپو سلطان ہیں کہ جو دشمن کو مار دیتے ہیں، انگریزوں کو دھول چٹاتے ہیں اور شہر موصول ہونے کا لقب پا کر آفتاب کو حیران کرتے ہیں۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے کمسن فاطمہ بنت عبداللہ ہیں کہ جو زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھی تو شہادت کا رتبہ پا کر آفتاب کو حیران کر دیا۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے شہید مقبول حسین ہیں کہ جن کی زبان کاٹ دی جاتی ہے، ان کے ناخن چیر دیے جاتے ہیں اور انہیں پاکستان مرد آباد کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی کٹی زبان کے بہتے لہو سے دیوار زندان پر لکھتے ہیں پاکستان زندہ باد اور آفتاب کو حیران کر دیتے ہیں۔ علی وقار ہم نے اپنی تہذیب کو تھامے رکھا تو ہم بلندیوں پر پہنچے، ہم نے اپنے سنسار کو اونچا رکھا تو ہم کثر و کثرت کے ایوانوں کو ایمانی طاقت سے لرزانے والے، ہم فتح مکہ کے موقع پر رہے مدعا سنانے والے، ہم جنگ معطا میں سیف اللہ کا خطاب پانے والے، ہم ذرہ آفتاب کو حیران کیے ہوئے۔ علی وقار میری آنکھوں کے سامنے JDC کے ظفر عباس ہے کہ جو کورونا کے باعث لوگوں میں راشن تقسیم کر آفتاب کو حیران کرتے ہیں۔ کہ میری آنکھوں کے سامنے عبدالستار بھی ہیں جو دنیا کی نمبر 1 ایمبولینس سروس بنا کر آفتاب کو حیران کرتے ہیں۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے محمد علی سٹکارا ہے کہ جو 8000 میٹر کی زائد سے بلندی پر جا کر سب حلالی پرچم لہرا کر آفتاب کو حیران کرتے ہیں۔ علی وقار جب یہ ذرے آفتاب کو حیران کرنے کے لیے نکلے تو بدر کے میدان میں 313، کربلا کے میدان میں 72، پاک فضائیہ کے راشد منہاج ہو یا پاک فوج کے میجر اسحاق، بارہ چنار کے اعتزاز حسن ہو یا آرمی پبلک اسکول کی طاہرہ قاضی، ارے یہ وہ ذرے ہیں جو اس وطن کے لیے اپنی جانیں تو قربان کر دیتے ہیں، مرگ ہو جاتے ہیں مگر دنیا کو یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ ہر حال میں ہر دور میں تابندہ رہوں گا، میں زندہ جاوید ہوں پائندہ رہوں گا، تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، میں تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا۔ ذرہ آفتاب کو حیران کیے ہوئے۔ شکریہ۔